میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آج ہم فوجداری وکالت کے سلسلے کا جو ہم نے قسط وار سلسلہ شروع کیا ہے، ایک بہت ہی اہم ٹاپک جو پہلے جب ہم نے ایف آئی آر کا ٹاپک کیا تھا اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، وہ ہے نان رجسٹریشن آف ایف آئی آر کی صورت میں ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے۔ یہ اتنا اہم لیکچر ہے کہ اس میں اہم اس وجہ سے ہے کہ اس میں عدالتوں کے ویوز اور ہمارے وکلا کے جو انٹرپریٹیشن ہے نا اس کے اگر دیکھیں، میں بڑا اس کو سمپل کر کے پیش ہوتا ہوں کہ جب بھی کوئی جرم سرزد ہوگا تو اس کی اطلاع کی جائے گی۔ تو یہاں پر دو ہیں چیزیں، فرسٹ انفارمیشن اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ پہلی انفارمیشن وہ ہے جو کسی بھی ذریعے سے تھانے میں موصول ہو جائے، ٹیلی فونیکلی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو فرسٹ انفارمیشن کہتے ہیں۔ تو وہ پھر وقوع کی بابت جب پھر ڈیٹیل ملتی ہے، اس کو جب آپ رجسٹر ایف آئی آر میں درج کر دیتے ہیں، پھر وہ بن جاتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین فرسٹ انفارمیشن اینڈ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ فرسٹ انفارمیشن ملی تو اس کا اندراج روزنامچہ رجسٹر میں ہو گیا، جو کہ 2 نمبر رجسٹر ہوتا ہے، روزنامچہ ڈیلی ڈائری جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب کوئی ایک بندہ کمپلیننٹ فرض کریں کہ عدالت اپنا تھانے میں آ کے ایک اطلاع دیتا ہے۔ اب 154 یہ کہتا ہے کہ انفارمیشن آف اے کوگنیزیبل افینس۔ اب آپ اگر 154 کی ورڈنگ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے انفارمیشن آف اے کوگنیزیبل افینس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوگنیزیبل افینس ہے تو ایف آئی آر درج ہوگی، اگر نان کوگنیزیبل افینس ہے تو پھر 155 کے تحت وہ ایک رپورٹ لکھیں گے اور اس کو کہیں گے کہ مجسٹریٹ سے کہیں کہ ہمیں اس میں تفتیش کی اجازت دیں۔ تو 155 ہے کہ انفارمیشن آف اے نان کوگنیزیبل افینس۔ تو 155 نان کوگنیزیبل افینس اور 154 کوگنیزیبل افینس۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے، جورسپروڈنس کا ایک سوال ہے، who will determine کہ this case is cognizable and this offense is non-cognizable؟ اب عدالت میں تو نہیں کیا، ابھی تو پولیس کے پاس آیا ہے، تو پولیس کے پاس کوئی جادو کا پیمانہ تو نہیں ہے، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، درخواست کو تھرمامیٹر لگائے گا، ریڈ لائٹ جل گئی، یہ جی کوگنیزیبل افینس، اور اگر ہری بتی جل گئی یہ نان کوگنیزیبل افینس نہیں۔ کس نے ڈٹرمن کرنا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ میں نے اکثر عدالتوں میں بھی یہ سوال اٹھایا کہ who will determine کہ یہ ایف آئی آر، یہ جو ایک استغاثہ، ایک جو درخواست موصول ہوئی ہے، اس میں جو وقوع بیان کیا گیا ہے کہ یہ کوگنیزیبل ہیں اور یہ نان کوگنیزیبل ہے۔ تو میرے مطابق اس میں ایک تیسری صورت بھی ہے، 2 پاسبلٹیز کو تو عدالت میں ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوگنیزیبل افینس بنتا ہے تو 154 کے تحت کاروائی ہوگی، اور اگر نان کوگنیزیبل افینس بنتا ہے تو 155 کے تحت کاروائی ہوگی، اور اگر وقوع جھوٹا ہے پھر کیا ہوگا وہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ پولیس افسر جس کو وہ اپلیکیشن ملی ہے تھانے میں یا کہیں پر بھی، اس نے وہ درخواست دیکھ کے وہ 3 چیزیں ڈٹرمن کرنی چاہیے اسے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ کوگنیزیبل افینس اب کمپلیننٹ کے کہنے سے کوگنیزیبل نہیں بنے گا، تو یہ پولیس افسر نے دیکھنا ہے۔ وہ نیچے کاروائی پولیس جب درخواست کے نیچے لکھتا ہے، یا ایک ریٹن کمپلینٹ جب پہلے لکھنے کی اس لیے پروویژن ہے، ایف آئی آر کرنے سے پہلے جو وہ بول رہا ہے اس کو ایک کمپلینٹ کی شکل میں لکھے، اس کے نیچے کاروائی پولیس لکھے، کاروائی پولیس کے نتیجے میں وہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ کوگنیزیبل افینس بنتا ہے، 154 کے تحت ایف آئی آر درج کر دے گا۔ وہ وہاں لکھتا ہے کہ یہ بادی النظر میں نان کوگنیزیبل افینس بنتا ہے، تو وہ رپورٹ لکھ کے اس کی کاپی دے گا، کمپلیننٹ کو کہے گا جائے بھائی علاقہ مجسٹریٹ سے ہمیں مجھے اس کی انویسٹیگیشن کی، ہم نے رپورٹ درج کر لی ہے کہ جائیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ وقوع جھوٹا ہے، یہ کوئی جرم نہیں بنتا، یہ تو اس نے جھوٹی درخواست دے دی ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ رپورٹ لکھے گا، وہ کاروائی پولیس میں لکھے گا، میں نے یہ درخواست موصول ہوئی ہے، میں نے اس کا ملاحظہ کیا ہے،
ملاحظہ درخواست سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخواست جھوٹی ہے تو میں اس کی رپورٹ لکھ کے داخل دفتر کرتا ہوں. کیوں کہ کارروائی پولیس کے بعد پرچہ درج ہوتا ہے. اور کارروائی پولیس کا ایک اہم جملہ یہی ہے کہ ملاحظہ درخواست سے یہ پتا چلا ہے کہ قابل دست اندازی جرم کا ارتکاب ہوا ہے یا ناقابل دست اندازی جرم کا ارتکاب ہوا ہے، تو پھر اس کو ایک تیسری پروویژن بھی لکھنی چاہیے جو کہ عموماً نہیں لکھتے، جان چھوڑواتے ہیں. یہ کہ ملاحظہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ درخواست جھوٹی معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو داخل دفتر کرتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اب جب وہ 154 کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی. یہ اس لیے کرنا ضروری ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پرچہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں کسی بندے کے خلاف پرچہ درج ہو جائے تو اس کے لیے اتنی بدنامی ہے نا. کسی بندے کے خلاف 5 جھوٹی ایف آئی آریں درج ہو گئی، بعد میں وہ بری ہو گیا، درخواستیں خارج بھی ہو گئی. کس نے دیکھنا ہے بعد کی پروسیڈنگ کو؟ اس بندے کی کہیں ڈپارٹمنٹل پروموشن ہونی ہے، وہاں پر کوئی بندہ وہاں پر اس کے خلاف ایف آئی آریں ریکارڈ میں لگا دیتا ہے کہ جی اس کے خلاف تو اتنی تو وہ تو درخواستیں دیکھ کے اس کا نام ترقی سے ختم. ہمارے بہت سارے دوستوں کا نام ایلیویشن کے لیے جاتا ہے، جج ہائی کورٹ کے لیے، کہ اسپیشل کورٹ کے جج کے لیے، وہاں پر ایجنسیز والے اس کے خلاف 10 جھوٹی ایف آئی آریں درج ہوئیں، وہ تو صرف ایف آئی آروں کی کاپیاں پہنچاتے ہیں، ایجنسیز والے لکھ دیتے ہیں جی اس کے خلاف تو اتنی ایف آئی آریں. کون منگواتا ہے ریکارڈ؟ یہ تو جب کنٹیسٹ ہو تو پھر آتا ہے ریکارڈ کہ وہ ایف آئی آریں جھوٹی تھیں. تو بھائی ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے جو ایک پروویژن ہے کارروائی پولیس کی جس میں وہ یہ طے کرتا ہے کہ یہ کوگنیزیبل افینس بنتا ہے یا نان کوگنیزیبل افینس بنتا ہے، تو وہاں ایک تیسری پاسبلٹی بھی وہ دیکھے کہ یہ درخواست ہی جھوٹی ہے، میں داخل دفتر کرتا ہوں. اس کے بعد جانا تو پھر عدالت میں ہے، جسٹس آف پیس کے پاس. اب جب جسٹس آف پیس کے پاس چلا گیا تو اس کو کیا دیکھنا ہے، تو ہم اس کو اگلے لیکچر میں بڑی اہم دیکھیں گے. اور اس ویڈیو پہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میں نے ریز کیا ہے کہ ایک تیسری پاسبلٹی بھی ہے کہ کارروائی پولیس میں وہ اگر درخواست جھوٹی ہے تو وہ پرچہ درج کرنے کی بجائے رپورٹ درج کرے اور اس کو کہے کہ میں داخل دفتر کرتا ہوں، جائے پھر عدالت سے آرڈر لیں، عدالت کہے گی تو پرچہ درج ہو جائے گا، ریمیڈی تو اس کے پاس ہے. لیکن اگر جھوٹی ایف آئی آر درج ہو گئی تو پھر اس پہ دھبا لگ گیا، اس بندے پہ، اس بیچارے کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں. کیوں کہ ایف آئی آر تو ہمیشہ کا ریکارڈ ہے، وہ ایف آئی آر رجسٹر تو کبھی ضائع ہوتا ہی نہیں. تو اس کے پہ تو یہ مستل کالک لگ گئی کہ جی اس کے خلاف تو پرچہ درج ہوا تھا، ایف آئی آر ہو گئی سی یہ خلاف، اوہ ہو یہ اس بندے کے خلاف پرچہ درج. بعد کا قسطیں کون دیکھتا ہے کہ جی بعد میں وہ ایف آئی آر کینسل ہو گئی تھی. تو اس قسم کو بچنے کے لیے ہمیں اس پوائنٹ کو ریز کرنا ہے. تو آپ کے کمنٹس کا میں یہ انتظار رہے گا بہت شدت سے، اور آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجئے. اگلے لیکچر میں ہم اب دیکھیں گے کہ جسٹس آف پیس کے کیا اختیارات ہیں اس معاملے میں، اور اگر ہائی کورٹ جاتا ہے ریٹ جیوزڈکشن میں تو ریٹ جیوزڈکشن کے کیا اختیارات ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.